بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کتاب آداب السفر، سفر کے آداب، اور اس میں سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سفر کا وقت کون سا ہونا چاہیے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج، کہ نبی پاک ایک دفعہ نکلے فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس، غزوہ تبوک میں جمعرات کو. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور آپ کی یہ عادت تھی اور محبوب تھا کہ آپ جمعرات کو سفر پسند کیا کرتے تھے. یعنی ہفتے میں یہ مستحب عمل ہے، مستحب دن جمعرات. اور اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی اور دن انسان کی ضرورت ہے وہ اس دن سفر نہ کرے. یعنی اگر اس کو چوائس دی جائے تو وہ جمعرات کا جو سفر ہے وہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجْ إِلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ، کہ کم ہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن کوچ کا ارادہ کرتے تھے. اس دن واللہ عالم یہ حکمت کہ اگلے دن جمعہ ہے، اور جمعے والے دن دعا بھی قبول، سفر میں بھی دعا قبول، تو انسان کا یہ سفر بابرکت ہو. اور اس سے بھی پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں. سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کا معنی ہے روشن. کہا جاتا ہے اسفر الصبح، صبح روشن ہو گئی. تو سفر کر کے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، روشنی اظہار. یعنی سفر انسان کے ساتھ کیا تب پتہ چلا کہ اس انسان کا اخلاق، اس کا کردار کیسا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فلاں بندے کے بارے میں کہا بڑا اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حل سافرت معہ، اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. 5 10 15 منٹ کے لیے ہر کوئی برے سے برا شخص بھی اچھا اخلاق بنا لے گا، لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا کہ جو رہ رہا ہے وہ کیا گواہی دے رہا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، کہ اصل مرد، اصل مردانگی، اصل جس کے دل میں دین اتر چکا ہے وہ ہے کہ جس کی گھر والی گواہی دے دے یہ اچھا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، گھر والی بھی ذمہ دار ہو، وہ گواہی دے دے یہ اچھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سب سے بہتر ہے. کتنا سخت معیار ہے انسان کے میرٹ کو جانچنے کا، کتنا سخت معیار ہے. اور یہ معیار محمدی ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. اگر معیار چیک کرنا ہے یعنی جتنا اس کا واسطہ پڑتا ہے اتنا تو کسی کا واسطہ نہیں پڑتا ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے. اور عموماً آپ نے بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، مہینہ 2 مہینے، ہفتہ 2 ہفتے ہر کوئی مجبوراً اچھا بول ہی لیتا ہے. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ سال ہر سال ایک بندہ اس کا کردار، اخلاق، ڈیلنگ صاف نہیں.
کچھ عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اب پتہ چلا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا حل سافرت معہ، یعنی سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس کے ساتھ سفر کیا ہے جو اس کی تعریف کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا حل عاملت معہ، کوئی معاملہ اور ڈیلنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی نہیں کی ہے۔ تو حضرت عمر جب ایسا شخص کوئی ہوتا را اور واہ، وہ دونوں باتوں کو اگنور کر دیتا تو اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے کہ تو نے اس کے ساتھ رہا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں والدین کے ساتھ اولاد کتنا عرصہ رہتی ہے، پھر وہ گیس کرتی ہے کہ والد والدہ کا مزاج یہ ہے، ایک عرصہ لگتا ہے ان کو بھی بچے کو سمجھنے میں، اور جتنی اچھی گواہی ان کی ہے اتنی کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ سفر کی معنویت کا پس منظر تھا کہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اسی وقت کے حوالے سے ایک دوسری روایت حضرت صخر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت ڈال۔ اب یہ دعا کی ہے، اس امت کی صبح کے اندر برکت ہے، کیونکہ صبح کا آغاز ہے، اور واللہ عالم بالصواب۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ وہ جو صبح کا اولین وقت تہجد کا ہوتا ہے، اس سے یعنی صبح صادق، صبح کاذب، صبح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ جو اولین صبح کا وقت ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے، اس وقت اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پہ آتے ہیں، شاید یہ برکت۔ اور پھر آپ کی یہ حدیث، یہ دعا جس نے آزمائی ہے، بچے یاد رات کو 2-2 3-3 گھنٹے یاد کریں، اس طرح یاد نہیں ہوتا، صبح آدھا گھنٹہ دیں، یہ جہاں پہ بچے حفظ کرتے ہیں، صبح کا وقت، صبح کا وقت حافظے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو بندہ، ایک وجہ یہ ہے کہ تھک کر تو سستاتا ہے، تو صبح بالکل بیدار مغز ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد کریم کی دعا ہے۔ اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی صبح کو، اب ہم نے بھی سنی ہے لیکن جنبش حرکت نہ دارد۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے، بَعَثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، تو صبح کو بھیجتے تھے، یعنی سفر کا دوسرا وقت صبح کو آپ بھیجتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا۔ اب یہ جو راوی حدیث ہیں، ان کا ایمان دیکھیے، یہ ہمارے جیسے نہیں تھے، حدیثیں بیان کر دیں، جھاڑ کے دامن اٹھ گئے، ایسے نہیں تھے یہ لوگ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا موتی اپنی ساری زندگی سے قیمتی سمجھتے تھے، یہ ہر بات پہ کمپرومائز کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے کہ وہ تو آخری ہدف ہے، اس کے بعد کوئی نظر ثانی اس پر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ صخر، ان کے بارے میں آتا ہے یہ تاجر تھے، یعنی کیا پتہ چلا، دونوں کام، حدیثیں بھی روایت کرتے اور تجارت بھی کرتے، ہے مشکل کام۔ فَكَانَ يَبْعَثْ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، حدیث سنی تو انہوں نے صبح تڑکے تجارت کے لیے اپنے سارے جتنے لشکر، قافلے، سیل مین روانہ کرتے تھے۔ کیا ہوا آگے سنیے، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، کہا جاتا ہے کہ پھر اس برکت سے یہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے، اس برکت سے بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ تو جس کے رزق میں کمی ہے وہ رزق کی اس چابی کو پکڑ لے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور اس وقت کو ضائع نہ کیا کیجیے، اذکار میں، دعاؤں میں۔ یہ وقت کہتے ہیں نہارمو غذا کا اپنا اثر ہے،
یہ اثر اس کا اپنا ہے، اور پورا دن پھر اس کا ایک گہرا اثر رہتا ہے، خصوصاً قرآن، تہجد اور قرآن کے بعد فجر باجماعت، کوشش کریں فجر سے پہلے پڑھیں، فجر باجماعت، اور فجر باجماعت پڑھنے کے بعد صبح کے اذکار میں سے 2 اذکار خصوصی طور پر، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک 100 دفعہ والا، اور دوسرا تینوں کل 3 دفعہ۔ یہ 4 کام ہو گئے، یہ 4 کام انتہائی مضبوط بناتے ہیں انسان کو، پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ تو تھا کہ کون سے وقت سفر۔ اب آگے کہا کہ سفر کے آداب کیسے ہونے چاہیے، کون سفر کرے، کس طرح کرے، کتنے کریں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان الناس یعلمون من الوحدہ، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اکیلا سفر ہے، اکیلے بندے کا جو سفر ہے اس کے اندر کیا نقصان ہے، اگر اس اکیلے کو پتہ چل جائے جس طرح کہ مجھ محمد کو پتہ ہے کہ کیا نقصان ہے، آپ نے فرمایا ما صار راکب بلیل وحدہ، تو کبھی بھی کوئی شخص، اس کو اگر وہ نقصان پتہ چلے جو مجھے پتہ ہے، تو کوئی شخص رات کو پھر تنہا سفر نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی وعید کہ اکیلے سفر کے اندر نہ جانے کیسے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ رات کو ہم عموماً دائیں بائیں جاتے ہیں تو اکیلا ہی سفر ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا اکیلا سفر ویرانے میں چل پڑا ہے، جہاں پر گاڑیوں کی ریل پیل ہے، یا جہاں پر اس کے ساتھ اور سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اکیلے میں نہیں آئے گا، کیونکہ جو خدشہ تھا وہ اس طرح ختم ہو جائے گا، یہ اس میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ الراکب شیطان، ایک سوار اسی طرح سفر پر وہ چل پڑا اکیلا، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا جا رہا ہے، سوچ بری آئے گی، وسوسہ آئے گا، برا خیال، اور یہ تو سب نے، یہ تو زندگی کے اندر کئی دفعہ آیا کہ انسان تنہائی کے اندر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے۔ ہاں ایک حدیث میں آیا ہے کہ انسان تنہائی کی طرف لِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، صحابی کو کہا کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، وہ اس صورت میں ہے جب انسان کو پتا ہو کہ تنہائی اس کو فائدہ دے گی۔ اگر تنہائی نقصان دے گی تو پھر وہ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اور یہ سفر ایک سوار ہے تو شیطان، فرمایا وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، اور 2 سوار ہیں تو وہ بھی شیطان۔ اللہ اکبر۔ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ، قافلہ بنتا ہے تو 3 کا، قافلہ بنتا ہے تو 3 کا، مراد یہ ہے کہ 3 ہوں گے تو 2 بندے ایک چیز پہ انڈرسٹینڈنگ، ویسے تو 3 بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ چانس ہیں کہ 2 بندے ایک چیز پر، یا کوئی ایک دوسرے کو مار دے، نقصان دے دے، یا ایک بات پہ سمجھوتا کر لے، لیکن تیسرا ہوگا تو ہر کوئی تھوڑا سا اپنے خیال کے اندر چوکس رہے گا کہ ہم ایک قافلے کے اندر ہیں۔ یعنی یہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ ایک گیدرنگ کی شکل میں ہیں تو ایک اس طرح کا قافلہ انسان بنا لے، لیکن اگر جیسے آج کل سچویشن ہے، ریل گاڑی کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، تو انسان کہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ 2 نہیں تو 3، تو 3 کا ٹکٹ، کام تو بہت اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے یہ سفر اس کے اندر شامل نہیں، یہ وہ ہے جو تنہا چل پڑا۔ اور اگلی حدیث کے اندر فرمایا اگر 3 چلیں تو پھر ایک کو امیر بنا لیں، امیر سفر، لیکن یہ امیر سفر کے بارے میں ہوگا، اس کے علاوہ وہ حکم نہیں چلائے گا۔ یہ امیر سفر کی متعلقات، اس کی باتوں کے حوالے سے ہوگا، اس کے علاوہ یہ حکم ان پر نہیں چلائے گا، اور جب سفر مکمل ہوگا تو اس کی امارت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور آخری حدیث، کہ خیر الصحابۃ 4، بہترین ساتھی وہ ہیں جو 4 ہوں۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا یعنی جماعت کی شکل، اجتماعیت کا درس ہے، اکائی سے اجتماع کی طرف، اور معاشرہ بنتا ہی اجتماع سے ہے۔
تو فرمایا اور اکٹھے کب ہوں گے؟ یہ اکٹھے ہونے کے درس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کا۔ یہ جماعت کیا ہے؟ جماعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاؤں سے پاؤں ملانے کا مطلب یہ ہے اگر دل میں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات ہے نکال دو۔ جب پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بھی شاید دلوں کے اندر زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو فرمان نبوی کہ 4 بہترین دوست وخیر السرایا 400، اور بہترین چھوٹا لشکر وہ ہے جس میں 400 سپاہی اور فوجی ہو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وخیر الجیوش 4، اور بڑے لشکر میں جو بہترین لشکر ہے وہ ہے کہ جس میں 4000، وہ 400 اور اس میں 4000۔ اللہ ہی جانے حکمت۔ اور ساتھ کہا وَلَن يُغْلَبَ 12,000 مِّن قِلَّةٍ، اور اگر 12000 کا لشکر ہو تو قلت کی وجہ سے، کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا۔ یعنی 12000 بہت بڑی تعداد ہے، ایمان ہو 12000 کی تعداد بہت بڑی ہے، یہ تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا، بلکہ اس کے اندر اگر شکست اس کو ہوتی ہے تو اس کے اسباب دوسرے ہوں گے۔ تو یہ سفر کے کچھ آداب کہ انسان نکلے تو کس وقت نکلے اور کس طرح نکلے، اور مزید یہ ہے کہ گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے، کیونکہ اللہ کی طرف سے 3 گارنٹیاں ملتی ہے، فقد ہدیہ ووقیہ وکفیہ، اس کی رہنمائی اللہ کرے گا، اس کو اللہ کافی ہو جائے گا، اور اس کو اللہ باہر ہر شر سے بچائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اور سواری کی دعا، اور سفر میں دوسروں کے لیے دعا، اور کثرت سے دعا، اور ہو سکے تو تلاوت یا اس طرح کا کوئی معمول اپنا بنا لے، تو انشاءاللہ سفر کے اندر یہ سارے کام بابرکت ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔